اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ بانی پاکستان کا آج 149واں یوم پیدائش۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے مزار قائد پر سلامی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھالے۔ میجر جنرل افتخار حسن چودھری کی تقریب میں شرکت، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ میجر جنرل افتخار چودھری نے مہمانوں کی خطاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ مئی کے مہینے میں جب فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور پاکستان نے ہماری ہوائی فوج نے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی قیادت میں 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو بری طرح زخمی کیا، تو پھر قوم کو سیسل چودھری کی بھی یاد آتی ہے، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ مسلح افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑوائے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو نقصان پہنچایا۔ قوم کو سیزل چودھری کی یاد دلا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس میں کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظلم اور جبر سے نجات دلائی۔ قومی ترقی میں مسیحی برادری نے بھرپور کردار ادا کیا۔ کسی اقلیتی شہری سے ناانصافی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ آج قائد اعظم کے یقین محکم انتھک محنت کو یاد کرنے کا دن ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، بابا قوم قائد اعظم کی قیادت اور اصول آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، قائد اعظم نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جہاں ہر شہری کو یکساں حقوق حاصل ہوں۔ قائد اعظم کا یہ ویژن آج بھی ہماری اخلاقی اور آئینی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ بابا قوم کی آئین کی بالادستی، جمہوری طرز حکمرانی مشعل راہ ہے۔ مسلح افواج قائد اعظم کی مضبوط، خود مختار اور جمہوری پاکستان کے ویژن سے غیر متزلزل وابستگی رکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل ایئر چیف اور نیول چیف کا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر خصوصی پیغام جاری۔ کہا، ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے سنہری اصولوں پر کاربند ہیں۔ مسلح افواج ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے اور مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے۔ یوم قائد پر ISPR کا نیا ملی نغمہ، پیغام قائد جاری۔ نغمہ قائد اعظم کے فرمودات اور قیام پاکستان کی خاطر دی جانے والی قربانیوں اور تاریخی جدوجہد کی عکاس ہے۔ نغمہ دشمنوں کے عزائم کے خلاف قومی استقامت اور عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مہمانوں کی خطاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، کچھ جماعتیں آج بھی ملک کو مسائل میں الجھانا چاہتی ہیں۔ PIA کی کامیاب نجکاری گیم چینجر ثابت ہوگی۔ قائد اعظم کے رہنما اصول ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، مزار قائد پر حاضری اس عزم کی تجدید ہے کہ قوم کی خدمت دیانتداری سے کریں گے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، قائد اعظم کا پیغام اتحاد آج کے چیلنجز میں پہلے کہیں زیادہ اہم ہے۔ پاکستان کی ترقی کا راستہ قائد اعظم کے اصولوں پر چلنے سے نکلتا ہے۔ مسیحی بھائیوں کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ ملک بھر کے گرجا گھروں میں عبادات، صحت، سلامتی، خوشحالی اور وطن کی ترقی کے لیے دعائیں۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور افواج پاکستان کی طرف سے مسیحی برادری کو مبارکباد۔ دنیا بھر میں کرسمس کی رنگینیاں عروج پر۔ برطانیہ، روس، جرمنی، فرانس سمیت متعدد ممالک میں تقریبات۔ ویٹیکن میں کرسمس کے مرکزی تقریب۔ پوپ لیو نے کہا، غریبوں، اجنبیوں کی مدد نہ کرنے کا مطلب خدا کے احکامات مسترد کرنا ہے۔ فلسطین میں بیت لحم کے چرچ آف نیٹیویٹی میں عقیدت مندوں کا اجتماع۔ غزہ میں بچوں نے بھی کرسمس منائی۔ آسمان پر خلابازوں نے بھی کرسمس کی خوشیوں میں حصہ ڈالا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے بچوں کو فون پر مبارکباد دی۔
کہا نہیں چاہتا برا سانتا کلوز امریکہ میں در اندازی کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا چرچ کا دورہ، آرچ بشپ جوزف ارشد نے استقبال کیا، بچوں نے پھول پیش کیے۔ محسن نقوی نے کرسمس کی دعائیہ تقریب میں شرکت کی، کرسمس کیک بھی کاٹا، مسیحی برادری کو مبارکباد دی تو بچوں نے ویلکم ٹیبلو کرسمس گیت سنایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، خوشیوں بھرا تہوار کرسمس خوشیوں، محبت اور بھائی چارے کا پیغام ہے۔ پاکستان میں بسنے والی تمام کمیونٹیز برابر ہیں۔ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق تمام پاکستانی متحد ہیں۔ کرسمس پر فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ مسترد۔ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے سیاسی عناصر ہوں یا کوئی اور ملک استحکام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ کہا، بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ ملک استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا۔ مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد چھوڑا گیا اسلحہ خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن گیا۔ امریکی جریدہ دا جیو پولیٹکس کے مطابق افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں ٹی ٹی پی امریکی جدید ہتھیاروں سے پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کر رہی ہے۔ $7 ارب سے زائد مالیت کا اسلحہ بلیک مارکیٹ کے ذریعے دہشت گرد نیٹ ورکس کو دستیاب ہے۔ پاکستان بار بار شواہد کے ساتھ یہ موقف ثابت کر چکا۔ کشیدگی کے موسم میں مفاہمت کی ہوائیں چلنے لگیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے مذاکراتی پیشکش پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا گرین سگنل۔ نئے میثاق پر بانی پی ٹی آئی کے دستخط کروانے کی ذمہ داری بھی اٹھانے کا اعلان۔ شفاف انتخابات، نئے الیکشن کمشنر اور پارلیمانی بالادستی بات چیت کا حصہ ہوگی۔ محمود اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن الائنس کی بیٹھک۔ سیاسی اور معاشی بحران سے نکلنے کے لیے نئے معاہدے کی ضرورت پر اتفاق۔ 8 فروری کو یوم سیاہ کے لیے صوبائی اور ڈسٹرکٹ سطح پر ذیلی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی نے زندگی میں اتنے بھیس بدلے کہ آج اس کی کوئی پہچان نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سابق وزیر اعظم پر کڑی تنقید۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، بانی پی ٹی آئی نے آغاز نواز شریف سے کیا، اپنی ذات اور شوکت خانم کے لیے پلاٹ لیے، پھر جنرل مشرف سے 100 قومی اسمبلی کی سیٹوں کی بھیک مانگتا رہا، پھر مایوس ہو کر غیر جمہوری ہوا تو انٹیلیجنس اداروں نے اسے گود میں لیا۔ 2013 کے الیکشن کے بعد دھرنوں کی سیاست شروع کی، پھر باجوہ فیض کی سرپرستی میں حکومت بھی کی اور لوٹ مار بھی۔ اقتدار اور دولت سمیٹنے کے لالچ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بوجھ بن گئے، عوام سے کیے وعدے پورے نہ کیے اور پھر عدم اعتماد کی تحریک کا شکار ہوئے۔ قصہ مختصر، بانی پی ٹی آئی کی زندگی کا ٹریڈ مارک اقتدار اور دولت کا لالچ ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل، تمام فیصلے وسیع تر ملکی مفاد میں کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومتی ٹیم سے خطاب، کہا، بولی کے عمل کے دوران شفافیت اولین ترجیح تھی، نجکاری میں فیلڈ مارشل کا تعاون بھی شامل ہے۔ ماضی میں قومی ایئر لائن کی نجکاری کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، امید ہے نئے جہاز آنے کے بعد پی آئی اے کی اڑان دوبارہ بلندیوں پر ہوگی۔ لاہور میں سردی کی شدت بڑھنے کے باوجود فضائی معیار میں بہتری، AQI 171 ریکارڈ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، فضائی آلودگی پر قابو کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے۔ صنعتی اخراج، اینٹوں کے بھٹوں، ٹرانسپورٹ اور نگرانی پر مزید سخت کر دی گئی ہے۔ صاف ہوا کے ہدف کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ مودی سرکار کے دورے میں انصاف کا قتل عام، دلی ہائی کورٹ نے کم سن لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والے سابق بی جے پی رہنما کلدیپ سنگھ سنگیر کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ مجرم کو 2019 میں عدالت نے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر عمر قید کی سزا سنائی۔ کلدیپ سنگھ سنگیر نے 2017 میں لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاندان کا عدالتی فیصلے کے خلاف شدید احتجاج، فیصلے کو انصاف کے منہ پر تماچا قرار دیا۔ دلی پولیس نے الٹا احتجاج کرتی متاثرہ خاتون اور
اس کی ماں کو ہی جیل میں ڈال دیا۔